تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ یہ مجمع مکمل طور پر 99% نوجوانوں کا مجمع ہے، اس لیے میں کچھ باتیں آپ سے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ اسی مناسبت سے آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قوموں کا عروج اور زوال کیوں ہوتا ہے؟ قومیں بلندیوں پر کیوں جاتی ہے؟ قومیں بلندیوں سے پستیوں کی طرف کیوں آتی ہے؟ قومیں آسمانوں کی بلندیوں کو کب چھوتی ہے؟ قومیں آسمانوں کی بلندیوں سے کب گرتی ہے؟ اس وقت مسلم امہ جن حالات سے پوری دنیا میں دوچار ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مسلمان ایک زندہ قوم تھی، مسلمان ایک تابندہ قوم تھی، مسلمان اپنے ناخن تدبیر سے قوم کی تقدیروں کو سنوارنے کا کام کرنے والی قوم تھی۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان وہ تھا جس کے دروازے پر دنیا کی ساری قومیں کاسے گدائی لے کر علم و ہنر کی خیرات مانگا کرتی تھی۔ مسلمان وہ قوم تھی جس کے دروازے پر لوگ دولت کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے اور لوگ مال کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے، لوگ عزت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ ثروت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ اقتدار بھی مانگنے آتے تھے، لوگ زندگی بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تہذیب بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تمدن بھی مانگنے آتے تھے۔ کلچر لوگوں کو سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے، انداز زندگی سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے۔ لوگوں کو قلم پکڑنے کا شعور نہیں تھا، قلم پکڑنے کا شعور جس نے دیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں، انداز زندگی جس نے سکھایا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ جہاں بینی اور جہاں بانی کا انداز جس نے قوموں کو عطا کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ ذروں کو چیر کر کے ان کے سینے کو کندن بنانے کا کام جس قوم نے کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ سائنسی علوم کے انکشافات کو دنیا کے سامنے جس نے پیش کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، جس قوم کی حالت کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا ہے اللہ اللہ، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ مسلمانوں اپنی عظمت کو پہچانو، تم وہ ہو جس کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر تہذیب اور تمدن کی بھیک مانگی گئی ہے، ثروت و عزت کی خیرات مانگی گئی ہے۔ اللہ اکبر! تم نے دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، بلکہ اللہ اکبر، اگر آج کوئی اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا ہے تو بیٹیوں کی عزت کرنے کا شعور بھی قوموں کو تم نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر! ورنہ تم سے پہلے تو بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی۔ اگر آج کوئی اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آ رہا ہے تو اللہ اکبر، یہ سلیقہ بھی تم نے عطا کیا ہے۔ جب اللہ اکبر شوہر کی چتا پر بیوی کو، بیوہ کو زندہ جلایا جاتا تھا، اس وقت 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ہمارے نبی نے ام المومنین بنا کر کے اللہ اکبر لوگوں کو بتایا کہ یہاں بیواؤں کو منوس نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اللہ اکبر بیوہ کو بلکہ ایک بار نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو پوری کائنات کے مومنین کی ماں بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ قوم جس نے 1000 سال سے زیادہ اس دنیا پر حکومت کی ہے، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا ہے، وہ قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے، وہ قوم علمی معیار کے اعتبار سے اللہ اکبر ذلیل اور رذیل کام کرنے والی
دنیا کے ان لوگوں سے بھی زیادہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں غربت کی چکی میں وہ قوم پس رہی ہے جس نے 1000 سال سے زیادہ کائنات پر حکومت کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یعنی اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ یعنی اللہ نعمت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ شہرت دیتا ہے، اللہ حکومت دیتا ہے، اللہ ثروت دیتا ہے، اللہ طاقت دیتا ہے، اللہ قوت دیتا ہے۔ وہ تو دینے ہی والا ہے، دینے کے اس کو انداز آتے ہیں، لیکن جب لینے والے اللہ کی نعمتوں کو لے کر اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نعمت کو چھین لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں، میری قوم کے جوانوں مجھے بتائیں، اللہ اکبر، اللہ نے مسلمانوں کو کتنا نوازا تھا۔ ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ یمن کی سرزمین سے ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے چلتا ہے اور یمن سے وہ مدینہ منورہ تک آتا ہے اور کوئی غریب تلاش کرتا ہے تاکہ اسے زکوٰۃ دی جا سکے، مگر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اتنی دور تک کہ کوئی غریب نظر نہیں آتا، کوئی بھکاری نظر نہیں آتا، کوئی مسکین نظر نہیں آتا، کوئی فقیر نظر نہیں آتا مسلمانوں میں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سنہری دور پشت زمین نے، چشم فلک نے دیکھا ہے کہ قوم مسلم کے اندر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک کوئی ایسا بندہ نہ تھا کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ یہ حالات آپ پر گزر چکے ہیں، مگر افسوس آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ ماشاءاللہ بھیک کا کٹورا ہے، خیرات مانگ رہے ہیں، بلکہ آج پوری دنیا کے اندر سگنلوں پر اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو برقع پہن کر مسلمانوں کی بیٹیاں مانگ رہی ہے۔ لاجوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی فروخت ہو رہا ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں فروخت ہو رہی ہے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں، اللہ اکبر، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ دن کیوں ہوئے؟ بلکہ آپ کو بتاؤں آج بکریاں اتنی قتل نہیں کی جاتی۔ دیکھو بکریوں کا ضرورت کے تحت ذبح کرنا اور ہے، اور بکریوں کو عذرائے مزاح قتل کرنا اور ہے۔ میں اس معنی میں عرض کر رہا ہوں آج بکریاں اتنی قتل نہیں ہوتی جتنا تمہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فلسطین کی سرزمین ہو یا کوئی اور شرق غرب کی سرزمین ہو، اللہ اللہ، آپ کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ کے خون کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں ویرانہ ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے۔ آپ کہیں گے پہلے ہمارے پاس دولت تھی، ثروت تھی، عزت تھی، عروج تھا، ترقی تھی، کامیابی تھی، کامرانی تھی، اور آج ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تمہارے باپ داداؤں کے ہاتھ کے نیچے جو غلامی کیا کرتے تھے آج وہ تمہیں آنکھیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے پہلے تم رات کے وقت تہجد پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے مصلی پر آنسو بہاتے تھے، اور اب تم رات کے آخری حصے میں نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ فرق یہ ہے پہلے آپ کی آنکھیں جاگتی ضرور تھی، اگر درست کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ کوئی بات نہیں، کر سکتے ہو تو کر دو۔ آواز بڑھا دو جہاں تک سیٹی نہ مارے، جی آواز بڑھا دو، اس کی تھوڑا سا قریب سے تھوڑا آواز بڑھائیے جہاں تک سیٹی نہ مارے، آواز بڑھا دیجیے اس کا۔ اور
گونج پیدا کیجیے، تھوڑا سا آواز بڑھائی. درود شریف پڑھنے آپ لوگ. اللہم صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا اگر پورا مجمع پڑھے گا تو 1 سیکنڈ میں ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں جی گے. بے شک. سب مل کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اگر درود پڑھنا جانتے ہیں تو ایسا پڑھیں کہ محفل گونج جائے درود شریف سے. سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. میں بہت طویل گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، آپ دھیان سے توجہ سے سن لیں. آپ سننا چاہتے ہیں بات کو تو ذرا ایک مرتبہ اور سب مل کر، ہاتھ بھی پورے نہیں اٹھے، سب سننا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں، میرے کان تک کم سے کم پہنچے آواز. سب مل کے درود شریف. اللہم صلی صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. عرض کیا کر رہا تھا، توجہ سے سنیے. ہم کہتے ہیں کہ 1000 سال تک ہم نے دنیا پہ حکومت کی، مالدار ہم تھے، عزت دار ہم تھے، صاحب ثروت ہم تھے، لوگ ہمارے دروازوں پر کھڑے تھے. کب تک؟ جب تک کہ ہمارا جوان رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا تھا. یہ آنکھیں خدا کے خوف سے بہتی تھی، ان آنکھوں میں خدا کے خوف سے آنسو آتے تھے. اس وقت تک عزت تمہارے پاس تھی، طاقت تمہارے پاس تھی، ثروت تمہارے پاس تھی، دولت تمہارے پاس تھی. یہ آنکھیں آج بھی رو رہی ہے مگر اللہ کے خوف سے نہیں، بلکہ فلم کے اندر ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہی ہے. یہ آنکھیں غزلیں سن کر کے رو رہی ہے. یہ آنکھیں سیریلوں کے اندر جذباتی مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے. جب تک یہ آنکھیں گناہوں پر روتی تھی، ان آنکھوں میں اتنی چمک تھی، دنیا میں کوئی مائی کا لاڈ نہیں تھا جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے. جب تک خدا کے خوف سے آنکھیں روتی رہی، اس وقت تک تمہاری آنکھوں میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا. جب تک کہ آنکھیں اب گندی فلمیں اور زنا کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو یہ آنکھیں کچلی جا رہی ہے، یہ سر کچلا جا رہا ہے. یاد رکھنا، اگر گناہ اولاد پیمبر بھی کرے تو قدرت اس کو بھی سزا دیتی ہے. جی. میرا اللہ بڑا غیور ہے، غیور، وہ بہت غیرت والا ہے. اولاد پیمبر کو بھی اس کے گناہ کی سزا قدرت دیا کرتی ہے. ورنہ کیا بات ہے، قرآن میں جو قصص موجود ہے کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہفتے کا دن شکار کرنے والی قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے. ہم کو کسی دن بھی منع نہیں کیا، ان کو منع کیا سنیچر کو نہیں کرنا. انہوں نے ہیلے بہانے سے کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا اور 3 دن کے اندر اندر ان کو مار ڈالا. تو جن کو اللہ نے سور اور بندر بنایا تھا وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے پتہ ہے؟ اولاد پیمبر تھے، اولاد پیمبر. قرآن نے یہی تو ہمیں سکھایا، قرآن نے یہی تو ہمیں بتایا. اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو قدرت اس کو سور اور بندر کی شکل دیتی ہے. اگر چشتی اور قادری کی نسبت لے کر کے کوئی سود کھائے تو کیا قدرت اس کو سزا نہیں دے گی؟ پیغمبر کی نسبت اعلیٰ ہے یا چشتیت اور ہم قادریت اور چشتیت کے مخالف نہیں ہیں، ہم خود قادری بھی ہیں چشتی بھی ہیں. جی آئیے آئیے بیٹھ جائیے، ہو جائے گا بولنے دیجیے ڈسٹرب مت. جی
درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا. جو قوم کو درود پڑھنے کا شعور نہ ہو اس قوم کو کیا کہا جائے. جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ایسے پڑھو کہ پورا مجمع گونج جائے. پڑھیے درود شریف. صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے ہی گفتگو کرنے آیا ہوں, تھوڑی دیر ہی سن لیں. جو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھنے دے, جو کھڑا ہے کھڑے رہنے دے, جو بات کرنے آئے اس کو آپس میں بات ہی کر لینے دے, جو شور کرنے آئے اس کو شور کر لینے دے. مقصد یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کو اپنا مقصد پورا کر لینے دے. اور اگر آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے واعظ و نصیحت سننے آئے ہیں تو آپ واعظ و نصیحت سن لیں. اگر ایک بندہ بھی میری بات سن لے اور اگر وہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے صدقے میری بھی نجات اور آپ کی بھی نجات ہے. تو میں عرض کروں کچھ, اب تو بیچ میں آپ کچھ نہیں کریں گے. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں میرے لیے مسئلہ یہ ہے, آپ برا نہیں مانیں, کہ بیچ میں کوئی آپ بات کرتے ہو نا تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں, کیونکہ میں نے کبھی عرفانی روحانی حقانی تقریر دیکھی ہی نہیں تھی, اس کو نہیں دیکھا, اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں. جیسا ماحول ہوتا ہے قدرت جو کہلوا دیتی ہے بس اس ماحول کے مطابق ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں. تو جب ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے تو مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے. غور فرمائیں, ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قادری سلسلے میں, چشتی سلسلے میں, نقشبندی سلسلے میں, سہروردی سلسلے میں کپڑا پکڑ کے مرید ہو گیا, اب میں چاہے جو کروں پیر کی نسبت مجھے بچا لے گی. لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اولاد پیغمبر نے اگر گناہ کیا اور قدرت کے غضب کو چیلنج کیا تو قدرت کتنی غیور ہے. میں فیوز و برکات کا منکر قطعاً نہیں, پیران اعظام کے فیوز برکات سب پر ہمارا یقین ہے, بلکہ جو انکار کرتے ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں, یوٹیوب پر ہمارے جوابات موجود ہیں. لیکن یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر قدرت نے منع کیا سنیچر کے دن کے شکار کے لیے اور انہوں نے ہیلے سے شکار کیا تو اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ اولاد پیغمبر ہے. اور پھر ایک اہم بات, اہل منبر کی توجہ اس لیے کہ اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کریں گے, وہ ضرور اصلاح کریں گے, کیونکہ منبر والوں کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا, یہ مجھ سے زیادہ اہل علم بھی ہیں, اہل تقوی بھی ہیں, لیکن صرف ان کی توجہ دعا کے لیے چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, وہ جو اولاد پیغمبر تھے ان کو آل نبی کسی جلسے کے ناظم نے نہیں بنایا تھا, ان کو اولاد پیغمبر اللہ نے کہا تھا. جسے اللہ اولاد پیغمبر بھی کہے, اولاد پیغمبر بھی کہے, آل نبی بھی کہے, اور اس کے بعد صرف سنیچر کے دن کے شکار کی وجہ سے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے. کیا قرآن کے یہ قصص ہمیں پکار پکار کر کے, آواز دے کر کے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ جب اولاد پیغمبر سور اور بندر کی شکل میں بنائی جا